کچھ جوان جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے وہ باطن کی غار میں چلے جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے بعض لوگوں نے کہا وہ جوان وہ اصحاب کہف باطن کی غار میں نفس امارہ سے پناہ لے کر باطن کی غار میں آ جانے والے تین تھے۔ قرآن کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ، تین تھے۔ اگر مراد اس باطن کی پناہ میں آنے والے تین ہوں تو ان سے مراد روح ہے، عقل ہے اور قلب ہے۔ روح، قلب اور عقل یہ باطن کی پناہ میں آ گئے۔ قرآن مجید نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں، اور فرمایا اگر تین تھے تو چوتھا کتا ان کے ساتھ تھا، اور وہ کتا نفس ہے۔ بعض کہتے ہیں خمسۃ، پانچ تھے۔ اگر پانچ تھے تو پھر وہ ایک روح ہے، ایک قلب ہے، ایک عقل ہے، ایک سر ہے، ایک سر و سر ہے۔ پانچ باطن کی غار میں آ گئے، اور قرآن کہتا ہے چھٹا ان کا کتا تھا، اس نفس کو غار کے دہنے پر بٹھا دیا۔ بعض کہتے ہیں سبعۃ، وہ سات تھے۔ اگر سات تھے تو پھر ان پانچ کے ساتھ روح، قلب، عقل، سر اور سر و سر کے ساتھ خفی اور اخفا مل گئے، یہ سات اصحاب کہف بن گئے۔ غار میں پناہ لینے والے یہ سات روحانی ملکات جمع ہو گئے، یہ روحانی وجود باطن کی غار میں آ گئے، اور آٹھواں ان کا کتا وہ نفس اس باطن کی غار کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مگر نفس جب تک نفس امارہ تھا وہ باطن کی غار کے دروازے کی طرف آنے والا نہ تھا۔ اس نفس کو اللہ نے ملازمت دی ان روحانی ملکات کی، ان روحانی قوتوں کی۔ وہ نفس صحبت قلب میں آ گیا، وہ نفس صحبت روح میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ وہ نفس صحبت عقل میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ وہ نفس صحبت سر و خفی میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ جب نفس اماریت سے نکل گیا تو عقل اور روح اور باطن کا تابع ہو کر روحانیت کے پیچھے چل پڑا۔ روح بولی اے نفس کتے پیچھے ہٹ جا، ہمارے ساتھ نہ، تو بھوکے گا ہمیں مروا دے گا۔ نفس بولا اب میں وہ نفس امارہ نہیں، اب تمہارا غلام بن کے آ رہا ہوں۔ عقل قلب بولا نفس ہمیں چھوڑ دے، ہم مولا کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کہیں شیطان پھر تیرے حوالے سے آ کے ہمیں گرفت میں نہ لے لے۔ نفس بولا اب میں وہ نفس نہیں جو مادی لذتوں کی طرف جاتا تھا، میں نے بھی روحانی لذت کا ایک گھونٹ بھر لیا تمہاری صحبت میں آ کر، میں نے بھی باطن کی کیفیت کا مزہ چکھ لیا ہے تمہاری صحبت میں آ کر۔ اے دل مجھے ساتھ لے کر چل، روح مجھے ساتھ لے کر چل، سر و خفی مجھے ساتھ لے کر چل۔ یقین کرو تم غار میں چلے جانا، میں باہر دروازے پر بیٹھا رہوں گا، بھونکوں گا نہیں، چونکہ روحانی لوگوں کی صحبت میں آ گیا ہوں۔ نفس جب اہل اللہ کی صحبت میں آ جاتا ہے، اس پر روحانیت کا فیض ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر دل اور روح کے اثرات کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے۔ جب نفس روح کے تابع ہو گیا، ہم نے آج تک یہ نہ سوچا، ہم نے اپنا دل نفس کے تابع کر دیا، اپنی روح نفس کے تابع کر لی۔ ہم نے نفس کا پنجرہ، نفس امارہ کا پنجرہ اتنا مضبوط کر لیا کہ روح کا پرندہ تڑپ تڑپ کے اس نفس کے پنجرے کے اندر زخمی ہو گیا ہے۔ نفس کے پنجرے میں روح کا پرندہ زخمی ہے، روح چیخ رہی ہے اور پوچھتی ہے مولا کب وہ گھڑی آئے گی، میں تو مولا اعلیٰ
کی رہنے والی تھی، مجھے تو تیری قربت نصیب تھی، میں تیرے انوار کے سمندر میں رہتی تھی، تیری تجلیات کی نہروں میں رہتی تھی، میں تیری قربت کی چشموں سے پانی پیتی تھی، تیری عنایتوں سے فیضیاب تھی، میرے ارد گرد ملائکہ رہتے تھے، ارواح انبیاء رہتے تھے، میرا بسیرا عرش پر تھا، ملائے اعلیٰ میں تھا۔ تو نے اس نفس اور جسم کے پنجرے میں مجھے جب سے بند کر دیا، نفس تو کافر تھا ہی، مولا میں بھی تیرا راہ بھول گئی ہوں۔ یہ جس کے پنجرے میں میں بند ہوں، یہ تو ہر وقت دنیا کی بات کرتا ہے، ہر وقت مال کی بات کرتا ہے، دنیا کے منصب کی بات کرتا ہے، ہوس اور ہوا کی بات کرتا ہے، لالچ کی بات کرتا ہے۔ اس کو دنیا طلبی کے سوا، شہوتوں کے سوا، خواہشوں کے سوا، مال و زر کے سوا، تکبر کے سوا، عداوت کے سوا، بغض کے سوا، اناد کے سوا، نفرتوں کے سوا، کدورتوں کے سوا اس پنجرے والے کو تو کچھ سوچتا بھی نہیں، مجھے کس اندھیرے کوٹھے میں لا کے بند کر دیا۔ اسی کو مولانا روم کہتے ہیں، بشنو از نئے چوں حکایت می کنند، بس جدائی ہا شکایت می کنند۔ ارے لوگو، اس بانسری، روح کی بانسری کی آواز بھی تو سنو، اس کا رونا کیا ہے؟ یہ روح کیوں روتی ہے؟ یہ کیا شکوہ کرتی ہے؟ کیا حکایت بیان کرتی ہے؟ مولائے روم کہتے ہیں، کان سے سن کے سمجھو، روح چیختی ہے کہ مولا، جب سے تجھ سے جدا ہوئی ہوں، وطن سے جدا ہوئی ہوں، میں بھی نفس کی طرح نفس بن گئی، اس نفس کی مادی صحبت میں تباہ ہو گئی ہوں۔ روح کہتی ہے کہ میں ہجر اور فراق کا رونا رو رہی ہوں، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ روح کہتی ہے کہ کوئی ایسا سینہ چاہیے جو تیرے ہجر اور فراق کے زخموں سے پھٹ چکا ہو، وہ سینہ چاہیے، کوئی ایسا سینہ تیرے ہجر اور فراق میں پھٹا ہوا ملے تو میں بھی اسے اپنے غم کی داستان سنا۔ ہم نے اپنا نفس اتنا مضبوط کر لیا ہے، رات دن ہماری روح بھی کمزور پڑ گئی، ہمارا دل بھی کمزور پڑ گیا، ہمارا باطن کمزور ہو گیا، تاریک ہو گیا، ہماری روحانیت ختم ہو گئی، ہماری زندگی ساری مادیت ہے، نفسانیت ہے، شہوت ہے، لذت ہے، حرص و ہوا ہے، لالچ ہے۔ ہم انسان ہو کر بھی انسان نہ رہے۔ یہ باطنی قوتیں جب اس باطن کے غار میں پناہ لے لیتی ہیں تو ان کی ہجرت کیا ہے؟ مالوفات جسمانی سے ہجرت کر کے آ جاتی ہے۔ جسم جن جن چیزوں سے الفت کرتا ہے، باطن کی قوتیں اس سے ہجرت کر کے کنارہ کش ہو کے آ جاتی ہیں، لذات جسمانی سے ہجرت کر لیتی ہے۔ جسم جن جن لذتوں کو چاہتا ہے، باطن کی روحانی قوتیں روح اور دل انہیں چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں۔ رغبات جسمانی، جسم جن جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے، یہ انہیں چھوڑ کر باطن کی غار میں آ جاتی ہیں، اور جب باطن کی غار میں آ جاتی ہیں، صنم جسم کی پوجا چھوڑ دیتی ہیں، جسم کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہیں، خواہشات کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہیں، اس کو چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں، اور باطن میں آ کر پھر یہ بدن کو کمزور کرتی ہیں، روح کو طاقت دیتی ہیں، بدنی اور نفسانی زندگی کو ویران کرنے لگتی ہے اور روحانی زندگی کو آباد کرنے لگتی ہے۔ ابتدا ایسے ہوتی ہے دوستو، جب تک یہ لذتیں چھوڑی نہ جائیں، وہ لذتیں عطا کرنے والا عطا نہیں کرتا۔ جب تک یہاں کی رغبتوں سے منہ موڑا نہ جائے، وہاں کی رغبتیں آپ کی طرف منہ نہیں کرتی۔ جب تک یہاں کی شہوتوں سے کنارہ کش نہ ہوا جائے، اس وقت تک وہاں کی قربتوں سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اس جسم اور بدن کی خواہشوں کے بت کو توڑنا ہوگا، ایک بار نفس کے پنجرے کو توڑنا ہوگا، ایک بار اس بدن کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، ایک بار بدن کو ویران کرنا ہوگا، اور ویران کرنے کی آرزو کرو،
بتانا چاہتا ہوں یہ ویرانی ایسی ویرانی ہے کہ اس کے بعد اس سے بہتر آبادی آنے والی ہے۔